بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سنت مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح میں کم از کم ایک قرآن مکمل سننا یا پڑھنا یہ الگ اور دوسری سنت ہے۔ تو الحمدللہ ایک سنت پر آج عمل ہوا مکمل طریقے سے، اور دوسری سنت تب مکمل ہوگی جب عید کا چاند نظر آ جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں شروع رمضان سے ہی عظمتیں، اس کی بہاریں ہر طرف ہر آن نظر آ رہی ہیں، اور مزید یہ کہ اس رمضان المبارک میں ہم اور آپ عشرۂ اخیرہ میں چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اور اس میں مزید اور زیادہ فضیلت عشرۂ اخیرہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے مزید اللہ نے اور برکت عطا کی۔ عشرۂ اخیرہ میں آج طاق رات ہے، فضیلت در فضیلت جس کو بولتے آپ دیکھیں۔ آج 27ویں کی رات ہے، اور بہت ممکن ہے بلکہ راجح قول یہی ہے کہ 27ویں کو ہی عام طور سے شب برات ہوتی ہے، ورنہ اس کے آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی اثر میں فضائل اعمال میں آیا تھا، تو فضیلت در فضیلت، اور اس پر ایک اور فضیلت کہ قرآن کریم کا مکمل ہونا بھی کہہ لیجئے کہ آج اس پر مزید سونے پر سہاگا ایک فضیلت اور بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس تکمیل کے موقع پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اجابت دعا کا، قبولیت دعا کا مہینہ۔ عشرۂ اخیرہ 4 چاند لگ گیا قبولیت دعا کا، اور اس میں طاق رات اور چاند لگ گئے قبولیت دعا کے، آثار بڑھ گئے قبولیت کے، اور مزید ختم قرآن کا بھی موقع، تکمیل قرآن کا بھی موقع۔ اب آپ سوچ لو کہ آج کی رات، آج کا وقت اور یہ دعا، یہ کہہ لیجئے کہ اس کے قبولیت میں، دعا کے قبولیت میں آج کی رات کے اور اس مجلس کے، اس میں کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا موقع اللہ رب العزت نے ہم سب کو عنایت فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر ایک، ورنہ یہ موقع سب کو نصیب نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، ان سال اللہ رب العزت نے انہیں عنایت نہیں کیا رمضان المبارک۔ رمضان میں ساتھ تھے لیکن عشرۂ اخیرہ تک نہیں پہنچ پائے۔ بہت سے وہ ہیں جو عشرۂ اخیرہ تک بھی پہنچے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے طاق رات کی یہ کہہ لیجئے کہ عنایت اور برکت ان کے نصیب میں نہیں رکھی۔ باہر روڈوں پر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر میں لہو و لعب میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے ساتھیوں میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے ملیں گے اگر آپ نظر کریں گے کہ رمضان میں مکمل اس طریقے سے قرآن کریم کو انہوں نے نہیں سنا، اللہ نے توفیق نہیں دی، اور یہ توفیق اللہ رب العزت نے ہم سب کو عنایت فرمائی۔ دل کی گہرائیوں سے اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اس نعمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہم جب نعمت کو نعمت سمجھیں گے تب جا کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔
کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود لائق تعریف، لائق حمد و ثنا ہے۔ جس نے قرآن کریم سنایا، اللہ رب العزت نے یہ اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق جسے عنایت ہو، جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام اتارا، تعریف کے قابل ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس سے پہلے زمانوں میں اللہ کے کلام کے، اللہ کے کتابوں کے کوئی حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو چاہتے ہیں حافظوں لیکن نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ رب العزت یہ چیز بہت مخصوص جو ہوتے ہیں اللہ کے، انہی کو عنایت کیا کرتا ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت یہ رتبہ، یہ عہدہ انہی کو دیا کرتا ہے۔ ہر پارٹی اپنے بہت مخصوص لوگوں کو اپنا وزیر اور منسٹر بنایا کرتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہی اللہ رب العزت بھی یہ رتبہ، یہ عہدہ جسے بہت خاص چاہتے ہیں اسے ہی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہم سب سے چھوٹ رہی ہے، لیکن لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی یاد دہانی خالی کرانی ہے آپ کو بس۔ ایک چیز اگر اور آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ غور کیا ایک دن تو میرے بھی سمجھ میں آیا۔ رمضان المبارک میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کیسا گزرا، کہے گا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، خوش و خرم، دل کی گہرائیوں سے، بھول کر کے بھی کبھی یہ اس کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے، مسلمان کی زبان سے نہیں بہت گڑبڑ جا رہا ہے، شاید بھول کے بھی نہ اس کی زبان سے نکلے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو رمضان المبارک میں 12 گھنٹہ آدمی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، جائز چیزوں کو بھی چھوڑے ہوا ہے۔ تکلیف و مشقت کی بات تو ہے ہی، لیکن دل خوش ہے، مطمئن ہے۔ سال بھر ہم اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا رمضان المبارک میں خرچ کر دیا کرتے ہیں، کھانے پینے پر اور پہننے اوڑھنے پر۔ اپنا بھی خیال کرتے ہیں، گھر والوں کا بھی خیال کرتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرہ بھی دیتے ہیں، پلس اور بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مزید خرچ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، تکلیف بھی زیادہ ہے، خرچ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کی زبان سے، اس کے دل سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ نہیں بہت گڑبڑ جا رہا ہے۔ کبھی غور کیجیے آخر ایسا کیوں؟ جب آپ غور کریں گے، جب آپ اس پر گہرائی سے غور اور فکر اور تدبر کریں گے کہ یار اور دنوں کے مقابل میں اس میں خرچ بھی زیادہ ہے، اور دنوں کے مقابلے میں بھوک اور پیاس بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، پھر بھی ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو آخر اتنی روحانیت، اتنا سکون، اتنا چین اور اتنا قرار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک آپ کا دل دے گا کہ ہم اور آپ مسلمان اس طریقے کو اپنا رہے ہیں جس طریقے پر چلنا شریعت نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول جو طریقہ لے کر کے آئے تھے، ایک اسلام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام جو ہمیں سبق دیتا ہے، جو درس دیتا ہے، جو عمل کا طریقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا جو اصل اصول ہے، رمضان المبارک میں کم از کم ہر مسلمان، ہر مومن اس طریقے پر چلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کے دل کو، اس کے قلوب کو چین اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ آپ سوچو کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی لائی شریعت پر ایک فطری طریقے پر، جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے، 1 مہینہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم بھی خوش، گھر والے بھی خوش، پورا عالم، نعت، رشتہ دار، آس پاس پڑوس سب خوش،
آپ غور کریں، ذرا سوچیں کہ اگر یہ طریقہ ہمارا سال بھر رہے تو کیا ہماری بخشش میں کوئی کلام رہ جائے گا؟ کیا پاس پڑوس ہمارا ہم سے ناراض رہ پائے گا؟ کیا ہمارے رشتہ دار ہمارے جود و سخا سے، ہمارے لین دین سے ناراض رہ پائیں گے؟ بالکل نہیں رہ پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس فطرت پر عمل کیا، اس شریعت پر عمل کیا جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا تھا، اور یہی طریقہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور یہی طریقہ ہم سے ہماری شریعت چاہتی ہے۔ یہ 1 مہینہ ریہرسل کا ہے، مشق کا ہے، تمرین کا ہے، دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت یہ طریقہ ہمارا سال بھر باقی رکھے۔ پھر دیکھیے جیسی روحانیت، جیسا چین، جیسا سکون اس 1 مہینے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، یقین جانیے یہ پورے سال کے اندر یہ معاشرہ باقی رہے گا۔ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت جسے بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ایسا ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمارا گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ 19ویں پارے کی آیت ہے، آپ پڑھو۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی اللہ کے دربار میں شکایت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف اپنے ہی نبی، ہر نبی کا وہاں قول ہے، تذکرہ ہے کہ نبی اپنے امتیوں کی شکایت اللہ کے دربار میں کریں گے کہ بار الہ، میری یہ قوم ہے، میری یہ امت ہے کہ ہم نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، تیرا کلام پیش کیا، تیری آیت پیش کی، تیرا احکام پیش کیا، لیکن یہ امت تیرے کلام کو چھوڑے رکھی، اس کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس شریعت کو مہجورا، چھوڑے رکھا، زندگی کو اپنے الگ بنا کر کے رکھا، قرآن کو اپنے الگ بنا کر کے رکھا، شریعت کو اٹھا کر کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بغیر شریعت کے زندگی گزارتا رہا۔ کل قیامت کے دن جواب دینا اللہ کے رسول کو بھاری پڑ جائے گا۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آپ سوچیں ہماری زندگی کہاں ہے، قرآن کے احکامات کہاں ہیں؟ قرآن کا حکم ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں ہمارا نفس، ہمیں ہماری طبیعت یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ قرآن کا حکم کیا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دے، کہیں ہم سے غیبت تو نہیں ہو رہی۔ لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کا صاف فرمان، غیبت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ہر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کسی سے معاہدہ ہم کر رہے ہیں، کسی سے کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن کی آیت وہاں آڑے آنا چاہیے کہ دیکھو معاہدہ تو کر رہے ہو، وعدہ خلافی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف۔ ہر چیز ہم اگر دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں راستے میں، تو ہمارے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کسی غیر محرم پر نظر پڑے کہ نہ پڑے، قرآن ہمیں فوراً وہاں صراحت کرتا ہے، غض بصر کا حکم ہے۔ آنکھ جھکا کر کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحرم پر، غلط چیز پر نظر پڑ جائے وغیرہ ذالک۔ کبھی کھاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا من الطیبات، جگہ جگہ آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، کھانے پینے کی بات آئے، حلال چیز کھاؤ، حرام کے ڈانڈے نہ جاؤ وغیرہ ذالک۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی کتاب، شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، روز مرہ کے احکام کو قرآن کے احکام کے مطابق ڈھالیں، ورنہ ہماری زندگی الگ ہوگی، شریعت الگ ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے جو ہمارا ماحول اور معمول چل رہا ہے رمضان المبارک میں، یہ معمول ہم اگلے سال تک باقی رکھیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت کو باقی رکھیں۔ ٹھیک ہے، اتنا نہ صحیح ہم روزانہ 5 پارہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ صحیح 5 پارہ، 1 پارہ تلاوت کریں، آدھا پارہ تلاوت کریں، 1 پاؤں ہی تلاوت کریں، روز مرہ کا معمول بنائیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہیں لکھا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ مولوی صاحب جانے، مفتی صاحب جانے،
ٹھیک ہے وہ جانیں گے، لیکن قرآن تو سب کے لیے نایا ہے، ترجمے طرح طرح کے رکھے ہوئے، ہر زبان میں ترجمے رکھے ہوئے ہیں، تفسیریں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ پڑھنے والا معاشرہ بنایا ہوا ہے، پڑھنے کی اتنی زیادہ فراوانی ہے کہ 3 سال کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے، اور ہم 53 سال کے ہو کے بھی ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھ پاتے۔ تو ایسی زندگی پر یہ بھی ہونا چاہیے، روزانہ ایک آیت کا ہی ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھیں، سمجھیں تو صحیح اللہ رب العزت نے کہا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اوامر پر، احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ زندگی میں ہمارے ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ زندگی کیسے خوش و خرم گزرے گی۔ جس طرح رمضان گزر رہا ہے انشاءاللہ پورا سال اسی طرح گزرے گا۔ بس دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو اور اس عبادت کو رمضان المبارک کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کریم پر اور شریعت کے ہر حکم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب ذوالجلال رمضان المبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کے ہر فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہ العالمین جیسا مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر اور بتا کر گئے ہیں، اس طریقے کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہ العالمین تو تراویح کی نماز کو قبول فرما، اس میں سننے کے قرآن کو قبول فرما، پڑھانے والے کے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال کچھ کمی اور کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کا خیر نصیب فرما، ہر طرح کے شرور و فتن، ابتلا اور آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال جو ہم میں سے بیمار ہوں یا جن کے دوست و رشتہ دار احباب گھر والے بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستفرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو ہماری ضرورتیں رہ گئی ہوں تو ہم سے زیادہ ان کو جانتا ہے، ہمارے حق میں بہتر اور مفید ہوں۔ یا رب ذوالجلال ان ساری ضرورتوں کو ہمارے حق میں بہتر اور نافع بنا دے۔ یا الہ العالمین جو ہم نے مانگا اسے بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عنایت فرما۔ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔